دوستو، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کون سی چیز ہے جس پر آج ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، یقیناً آپ کا جواب ہوگا گندم۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ گندم آخر آئی کہاں سے؟ کس نے پہلی بار اس کے دانے زمین میں بوئے؟ اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تاریخ کی پہلی روٹی کھائی؟ اور سب سے بڑا سوال، گندم سے پہلے انسان کیا کھاتا تھا؟ یہ صرف ایک فصل نہیں، یہ وہ راز ہے جس نے انسان کو جنگل سے نکال کر تہذیب تک پہنچایا۔ گندم کی اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے تقریباً 10 سے 15 ہزار سال پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نہ کسان تھا، نہ اس کے پاس کھیت تھے اور نہ ان کے پاس اناج کے ذخیرے۔ یہ ایک ایسا جاندار تھا جس کی زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا اور خوراک حاصل کرنا تھا۔ انسان چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں جنگلات، میدانوں اور دریاؤں کے کناروں پر رہتا تھا۔ جہاں پانی اور خوراک ملتی وہیں کچھ دن ٹھہر جاتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ وہ جنگلی پھل کھاتا تھا، بیریاں توڑتا تھا، درختوں کی جڑیں نکال کر کھاتا تھا اور مختلف جڑی بوٹیاں اس کی غذا کا حصہ تھی۔ لیکن صرف یہی نہیں، انسان شکار بھی کرتا تھا۔ وہ ہرن، خرگوش، پرندے اور مچھلیاں پکڑ کر اپنی بھوک مٹاتا تھا۔ اس کے پاس نہ بندوق تھی نہ جدید ہتھیار۔ وہ پتھر کے اوزار، نیزے اور لکڑی کے ہتھیار استعمال کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ لکڑی اور پتوں سے عارضی جھونپڑیاں بھی بنا لیتا تھا۔ زندگی آسان نہیں تھی، خوراک ہر وقت دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ موسم کی سختیاں، جنگلی جانور اور بھوک ہر وقت اس کا پیچھا کرتے تھے۔ دنیا کی زیادہ آبادی ان علاقوں میں تھی جہاں پانی اور سبزہ زیادہ تھا، جیسے مشرق وسطیٰ کا وہ علاقہ جسے آج زرخیز ہلال کہا جاتا ہے۔ لیکن یہی مشکل زندگی انسان کو سکھا رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا اور تجربہ کر رہا تھا۔ اسی دور میں جب ابتدائی انسان گھاس کے میدانوں میں خوراک کی تلاش میں گھوم رہے تھے، انہوں نے ایک حیرت انگیز مشاہدہ کیا۔ کچھ جنگلی گھاسوں پر چھوٹے چھوٹے دانے موجود تھے جو کھانے کے قابل تھے۔ انہی گھاسوں میں جنگلی گندم بھی شامل تھی۔ ابتدائی انسانوں کو شروع میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ دانے کتنے اہم ہیں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مشاہدے اور تجربے کے ذریعے اس حقیقت کو سمجھنا شروع کیا۔ یہ جنگلی گندم لمبے تنے والی گھاس کی شکل میں ہوتی تھی جس کے اوپر دانوں کے چھوٹے چھوٹے سر ہوتے تھے۔ انسانوں نے دیکھا کہ کچھ جانور یہ دانے کھا رہے ہیں، جس پر ان کا تجسس بڑھ گیا۔ انہوں نے وہ دانے اکٹھے کیے اور چکھ کر دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ نہ صرف کھانے کے قابل ہیں بلکہ جسم کو توانائی بھی فراہم کرتے ہیں اور انہیں محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ابتدائی انسانوں نے جنگلی گندم کے دانے باقاعدگی سے جمع کرنا شروع کر دیے۔ وہ سادہ اوزار استعمال کرتے تھے جیسے پتھر کے بنے ہوئے بلیڈ، لکڑی کی چھریاں اور بنے ہوئے ٹوکرے۔ یہ دانے بعد میں خشک کیے جاتے، ذخیرہ کیے جاتے، کبھی کچا کھایا جاتا اور کبھی پیس کر استعمال کیا جاتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانی خوراک میں گندم کا پہلا استعمال شروع ہوا اور تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ یہ دریافت آج کے مشرق وسطیٰ کے خطے میں ہوئی جو آج کے عراق، شام، ترکی اور ایران کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ اسی خطے کو زراعت کی جنم گاہ بھی کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے ایک بہت اہم مشاہدہ کیا۔ جب جنگلی گندم کے دانے زمین پر گرتے تو اگلے موسم میں انہی جگہوں پر نئے پودے اگاتے تھے۔ یہی سادہ سا مشاہدہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کی بنیاد بن گیا، یعنی زراعت کا آغاز۔ اب انسان صرف قدرت پر انحصار نہیں کر رہا تھا بلکہ اس نے پہلی بار خوراک کو خود پیدا کرنا شروع کیا۔ جنگلی پودوں کو تلاش کے بجائے انسان نے جان بوجھ کر بیج زمین میں بونا شروع کیے۔ ابتدائی زرعی بستیاں دنیا کے مختلف حصوں میں ابھرنے لگی۔ انہی خطوں میں دنیا کی پہلی بڑی زرعی تہذیبوں کی بنیاد پڑی۔ خاص طور پر میسوپوٹیمیا تہذیب نے انسانی زندگی میں پہلی منظم شہری تہذیب کی شکل اختیار کی۔ یہاں انسان نے صرف گندم نہیں اگائی بلکہ شہر بھی بسائے اور ایک منظم معاشرہ تشکیل دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب انسان پہلی بار سویلائزیشن کے دور میں داخل ہوا۔ ابتدائی جنگلی گندم آج کی جدید گندم سے بہت مختلف تھی۔ اس کے دانے چھوٹے تھے اور وہ قدرتی طور پر خود ہی جھڑ جاتے تھے، جس سے اسے جمع کرنا مشکل ہوتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ابتدائی کسانوں نے ایک اہم عمل شروع کیا۔ انہوں نے بہترین پودوں کا انتخاب کرنا شروع کیا۔ وہ ایسے پودے چنتے تھے جن کے دانے بڑے ہوں،
جو تنے سے آسانی سے نہ گرے اور جو زیادہ پیداوار دیں۔ یہ انتخاب نسل در نسل جاری رہا۔ اسی عمل کو ڈومیسٹیکیشن کہا جاتا ہے۔ اس طویل عمل کے نتیجے میں گندم آہستہ آہستہ بدلتی گئی اور ایک جنگلی گھاس سے دنیا کی سب سے اہم غذائی فصل بن گئی، جس نے انسانی تہذیب کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ گندم کی دریافت کے بعد بھی انسان کے لیے اسے براہ راست کھانا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کے کچے دانے سخت تھے اور ہضم کرنا مشکل تھا۔ اس مسئلے نے انسان کو ایک نئی ایجاد کی طرف دھکیلا، یعنی آٹے کی دریافت۔ ابتدائی انسانوں نے دیکھا کہ اگر ان دانوں کو پتھروں سے رگڑا یا کچلا جائے تو یہ باریک پاؤڈر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے سادہ پتھروں کو بطور اوزار استعمال کرنا شروع کیا، جن میں ایک ہموار سطح اور ایک گول رگڑنے والا پتھر شامل ہوتا ہے۔ جب گندم کے دانے اس طریقے سے پیسے گئے تو تاریخ میں پہلی بار آٹا وجود میں آیا۔ یہ انسانی خوراک میں ایک بڑا انقلابی قدم تھا۔ اس آٹے کے بعد انسان نے ایک اور تجربہ کیا۔ انہوں نے آٹے کو پانی کے ساتھ ملایا اور کبھی کبھار اس میں جنگلی جڑی بوٹیاں بھی شامل کی۔ اس آمیزے سے ایک سادہ سا گوندا ہوا آٹا تیار ہوا۔ پھر انسانوں نے اسے آگ کے قریب گرم پتھروں پر رکھ کر پکانا شروع کیا۔ یہ عمل بہت سادہ تھا، لیکن اسی سے دنیا کی پہلی روٹی وجود میں آئی، ایک چپٹی اور سادہ روٹی جس نے انسانی خوراک کی تاریخ بدل دی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ابتدائی روٹیوں کے شواہد تقریباً 14,000 سال پرانے ہیں۔ یہ شواہد مشرق وسطیٰ کے علاقے میں ملے، خاص طور پر وادی اردن کے قریب۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان نے صرف خوراک جمع کرنا نہیں بلکہ اسے بنانا بھی شروع کر دیا، اور یہیں سے جدید خوراکی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ گندم کی دریافت نے انسانی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا، کیونکہ گندم کو طویل وقت تک ذخیرہ کیا جا سکتا تھا۔ اس نے انسان کو پہلی بار مستقل طور پر ایک جگہ آباد ہونے کا موقع دیا۔ اب انسان خوراک کی تلاش پہ مسلسل نقل مکانی نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے گاؤں اور بستیاں بسانے لگا۔ اسی تبدیلی نے بڑی انسانی آبادیوں کو ممکن بنایا، کیونکہ ایک جگہ پر خوراک کی مسلسل دستیابی نے لوگوں کو اکٹھا رہنے کی سہولت دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گندم کی پیداوار نے تجارت کو بھی جنم دیا، جہاں اضافی اناج دوسرے علاقوں کے ساتھ بدلا جانے لگا۔ یہی ابتدائی معیشت کی بنیاد تھی۔ دنیا کی کئی قدیم تہذیبیں اسی زراعتی انقلاب کی وجہ سے پروان چڑھی، جن میں قدیم مصر بھی شامل تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ روٹی انسانی خوراک کا ایک بنیادی حصہ بن گئی اور دنیا کی سب سے اہم غذاؤں میں شمار ہونے لگی۔ جو چیز ابتدا میں ایک سادہ جنگلی گھاس تھی، وہ آہستہ آہستہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ بن گئی۔ جنگلی بیج جمع کرنے سے لے کر روٹی پکانے تک کا یہ سفر انسان کی تاریخ کی سب سے بڑی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ گندم نے انسان کو صرف زندہ رہنے سے نکال کر ایک منظم تہذیب کی طرف لے جانا ممکن بنایا، اور آج بھی دنیا کے اربوں لوگ اسی قدیم دریافت پر اپنی روزمرہ زندگی میں انحصار کرتے ہیں۔